السلام علیکم. آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن عباسی. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے لائبریری کتنی ضروری ہے. علم حاصل کرنے کے لیے شہر میں جو لائبریریاں قائم تھی وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہیں. کووڈ-19 کے بعد لائبریریز تو کھلنا شروع ہوئی لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں. وہاں یا تو کتابیں نہیں ہوتی یا تو اسٹوڈنٹس نہیں جاتے. برسوں سے ان لائبریریوں میں کوئی تزئین و آرائش کا کام نہیں ہوا. کہیں کہیں تو کتابیں ہی دستیاب نہیں ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو بڑھتے ہوئے دور کے ساتھ انسان موبائل فون الیکٹرانک گیجٹس میں مصروف ہو گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں جتنی افادیت لائبریریز میں تعلیم حاصل کرنے میں ہے اتنی ان موبائل گیجٹس میں نہیں. لائبریریز شہر میں کن کن مقامات پہ موجود ہیں اور ان کا کیا حال ہے, اور اسٹوڈنٹس وہاں پہ آنے والوں کا رجحان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. آئیے چلتے ہیں اور لائبریریز کا دورہ کرتے ہیں اور تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں فیریئر ہال کی لائبریری میں. 1865 میں اس لائبریری کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ علم حاصل کرنے والوں کا رجحان بڑھتا گیا. اس کے ساتھ ساتھ شیلفز اور یہاں پہ بکس کی تعداد بڑھتی چلی گئی. اس وقت لائبریری کی اگر میں آپ کو صورتحال دکھاؤں تو یہاں پہ قدیم سے قدیم کتاب بھی جو ہے وہ پڑھنے والوں کی ہے. نئے دور کی کتابیں یہاں پہ نصاب تمام موجود ہیں. شیلفز بنائے گئے ہیں. اردو لٹریچر کی جو شوقین لوگ ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ شیلف ہے. یہاں پہ تقریباً کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں. یہاں سے کتابیں جو ہے وہ جو یہیں لائبریری میں بیٹھ کے پرسکون پرفضا ماحول میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. جو گھر لے جانا چاہتے ہیں وہ اپنے CNIC رکھوانے کے بعد اس کو گھر بھی لے جا سکتے ہیں. یہ لائبریری کی صورتحال ہے. یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ لائبریری کی موجود جو بھی کتابیں ہیں وہ موجود ہیں. یہاں پہ کتنے بچے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ آتے ہیں اور یہاں پر رجحان کیسا ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب الیکٹرانک گیجٹس میں اضافہ ہوتا گیا تو لائبریریوں کی جانب بھی وہ رجحان کم دیکھا گیا. تو کون کون سی کتابیں لائبریریز میں موجود ہیں, ہمارے ساتھ لائبریرین موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں, بات کرتے ہیں, لائبریری کے حوالے سے تفصیلات لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا, مجھے بتائیے گا یہ لائبریری کی کیا ڈیٹیلز ہیں, کون کون سی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں, ٹائمنگز کیا ہیں اور بچوں کا رجحان کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ لائبریری جو ہے 1863 میں جو ہے برٹش ایرا میں کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد پھر 90 بیفور پارٹیشن پھر پاکستان جب اسٹیبلش ہوا تو اس کے بعد پھر یہ پاکستان میونسپل کارپوریشن کے تھرو یہ کام کرتی ہے. یہ آج کل سندھ جو ہے لوکل گورنمنٹ کے تھرو کام کر رہی ہے, کلچر اینڈ اسپورٹس KMC کے ڈپارٹمنٹ میں. اور یہ ہمارے پاس تقریباً جو ہے 70,000 کے قریب بکس ہیں. ان میں زیادہ تر انگریزی اور اردو لٹریچر ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس لائبریری کی ریئرٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈان اور جنگ اخبار کا ریکارڈ موجود ہے, جو ہے 1951 سے ٹل ناؤ ڈان اور جنگ کا ریکارڈ ہے, جو کہ ڈان والوں کے پاس بھی نہیں ہے, وہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اس لائبریری کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس مینوسکرپٹ ہیں, اولڈ مینوسکرپٹ جو کہ 600 سال پرانے, 1000 سال پرانا ایون کے وہ بھی ہے. حافظ شیرازی صاحب کا لکھا ہوا ہینڈ ریٹن مٹیریل وہ بھی موجود ہے. تقریباً 40 کے قریب مینوسکرپٹ ہیں. اس کے علاوہ 50,000 ہمارے پاس ریئر بکس ہیں جو اب امپرنٹ ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے پہلے تو ایسا تھا کہ یہاں سیکیورٹی کے تھوڑا مسائل تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے ابھی اس کے شیلوانی صاحب آئے, ابھی ہمارے سینئر ڈائریکٹر سیف عباس صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہاں آج کل ہم لوگوں نے پبلک کو, کیونکہ یہ جو ڈیجیٹل ایرا ہے اور لوگ جو ہیں زیادہ تر اس پہ فنگر ٹپس پہ آپ کو ایک کمیونیکیشن اویلیبل ہے, لیکن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یوزر کے لیے جو ہے ان کے لیے ہم ویب سائٹ اس کی جو انڈر پروسیس ہے اس کو پورا ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اس سسٹم کو. اور یہ جو ہمارے بائنڈنگز میں یہ جو نیوز پیپر ہیں اس کو بھی ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ابھی ہم یہاں CSS پروگرام چلا رہے ہیں, جو ہے طہا سلیم صاحب جو یہاں ڈپٹی کمشنر سینٹرل ہیں وہ, اور ایکس بیوروکریٹ ہے طارق مصطفیٰ, ان کے تعاون سے ہمارے سینئر ڈائریکٹر سیف عباس صاحب جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یہاں فری آف کاسٹ جو ہے مختلف بیوروکریٹس آتے ہیں لیکچر کے لیے, جو 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک اس کی کلاسز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہم آج کل جو ہے اس کی رینوویشن کر رہے ہیں, اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, اور جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو, کیونکہ ڈیجیٹل ایرا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو یہاں لے کے آئیں. اسپیشلی ہم چلڈرن بکس جو
جو ہے ہم نے یہاں منگوا لی ہیں, کچھ لوگوں نے ڈونیٹ کی ہیں, روٹری کلب والوں نے, تو بہت جلدی ہم یہاں ایک چلڈرن سیکشن ہے وہ جو ارینج کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بچوں کا رجحان کیسا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب دور میں جو لائبریریاں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں یا تو پرائیویٹائز ہو گئی ہیں, کچھ وہاں پہ فیسز زیادہ ہیں, تو بچوں کا یہاں پہ رجحان کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بچے جو ہیں پہلے جیسی کنڈیشن تو نہیں رہی ہے, لیکن جو ہے جو جن کے ماں باپ جو ہیں جنہوں نے جن کو لٹریچر سے لگا وہ اپنے بچوں کو یہاں لے کے آتے ہیں, اور وہ ایون کہ یہ ہے ایسا نہیں کہ بالکل ہی بچے جو ہے علم سے دور ہو گئے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا اس میں پیرنٹس کو کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں پہ توجہ دیتے ہیں وہ یہاں لائبریری کے اندر لے کے آتے ہیں بچوں کو, اور ہم پھر انہیں جو ہے یہاں پر ان کے لیے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کر رہے ہیں, بچوں کے لیے الگ سے ایک سیکشن قائم کر رہے ہیں. اچھا, اگر آپ گفتگو کے ساتھ مجھے جو ہے کچھ ریئر بکس دکھا سکیں, وہ کون کون سی بک؟ ہاں چلیں, میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے پاس نیوز پیپر یہ سیکشن ہے, یہ 1951 سے ٹل ناؤ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, جو ہے 51 سے لے کے جو ہے ٹل ناؤ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ پورا ریکارڈ موجود ہے. ڈان اور جنگ کا یہ دونوں ابھی بھی اس کی کاپیز بن رہی ہیں. اب آئے میں آپ کو جو ہے ریفرنس مٹیریل کی طرف لے کے چلوں. مختلف جو ہے ریفرنس مٹیریل ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر اویلیبل ہے. یہ کتنی بکس ہوں گی آپ کے پاس, اور یہاں جو آپ کے پاس بکس ہیں کیا یہ دیگر لائبریریوں میں بھی موجود ہے؟ جی ہاں, یہ جو ہے ریفرنس مٹیریل ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ہر لائبریری کے اندر ایک ہوتا ہے, لیکن اس کی یہ اسپیشلی یہ ریئرٹی ہوتی ہے کہ یہ اس کو یہ ایشو نہیں ہوتا یہ مٹیریل, کیونکہ ریفرنس لیا جاتا ہے تو یہ ایشو نہیں ہوتی ہیں بکس. کسی بھی لائبریری میں جو ہے ریفرنس مٹیریل ایشو نہیں ہوتا, وہ جسٹ یہیں کنسلٹ کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے. اچھا, جو ایشو ہوتے ہیں وہ کون کون سے نصاب ہیں؟ جیسے یہ ہے بکس ہیں, جرنل بکس ہیں, لٹریچرز ہیں, دوسری بکس ہیں, وہ ایشو ہو جاتی ہیں. جو ریفرنس بکس ہیں وہ ایشو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو رینوویشن کا یہاں پہ کام چل رہا ہے تو وہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, یہ ہمارے پاس بڑا لمبا پروجیکٹ ہے. ہم اس کو سینٹرلائز ایسی کر رہے ہیں اس لائبریری کو, اس کے علاوہ ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں. ہمارا آگے کا یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے اینڈرائڈ پہ لے کے آئیں اس لائبریری کو, کہ نہ صرف اس کی ویب سائٹ پہ ہم اس میں کوہا انسٹال کریں بلکہ اس کو ڈیجیٹلائز کریں, اس کو فنگر ٹپس پہ لے کے آئیں. تو یہ جو ہے ہمارا تقریباً 2 یا 3 سال کا پروجیکٹ ہے, کیونکہ ہمارے پاس 70,000 کتابیں ہیں جن کو ہم نے اس کو آگے جو ہے ڈیٹا فیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بچوں کا رجحان کتنا ہے, روزانہ کتنے اسٹوڈینٹس جو ہے وہ آ جاتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس زیادہ تر کیونکہ یہاں پر ریفرنس مٹیریل بہت زیادہ ہے, اولڈ مٹیریل سے ریفرنس سے ریلیٹڈ, کیونکہ پرانا ہے تو ریفرنس سے ریلیٹڈ زیادہ چیزیں, ریسرچر زیادہ آتے ہیں, اسٹوڈنٹ زیادہ آتے ہیں. آج کل جب سے ہم نے CSS شروع کیا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا, شعر و شاعری سے بھی اگر لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے یہاں پر کیا موجود ہے؟ اسپیشلی ہمارے پاس بہت اچھا کلیکشن ہے شعر و شاعری سے متعلق. اسپیشلی ہمارے پاس بہت اردو ادب سے بہت ہی پرانے رسالے جیسے نقوش ہو گئے جو 18 سینچریز میں آتے تھے جب اردو اپنے ارتقائی اس سفر کی طرف گامزن تھی. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو کتابیں کوئی ڈھونڈنی ہے تو اس کو کیا پورے شیلفز تلاشنے ہوں گے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی دیکھیں جی, ہمارے ہاں جیسے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہیں, اس کے لیے یہ ہے کہ ہم DDC جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ACR اینگلو امریکن کیٹالوگنگ رول جو ہیں اس پہ یہ ہمارا جو ہے یہ کیٹالوگنگ بنا ہوا ہے. کسی کو بھی اگر کوئی بھی بک کی وہ یوزر ہوگا تو سب سے پہلے یہاں آئے گا. اگر اس کو جو ہے اسلامیہ سے ریلیٹڈ بک چاہیے تو وہ 200 جو ہے اس کا شیلف کھولے گا تو یہ جو ہے اس کے اندر یہ بکس جو ہیں آپ کو ہمارے یہاں ملیں گی. یہ کیٹالوگ بنے ہوئے ہیں, ہر بک کا ایک کیٹالوگ بنا ہوا. اس میں جو ہے جو رائٹ سائڈ کا جو ہے نمبر ہے وہ لکھے گا یوزر, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہمیں پرچی لا کے دے گا, ہم اس کو وہاں سے نکال لیں گے. لیکن یہ بہت اولڈ سسٹم ہے, لیکن آج بھی ہمارے یہاں یہ رن ہو رہا ہے. ایون کہ کراچی یونیورسٹی بھی اس کو فالو کر رہی ہے. لیکن اب جو ہے جو جیسے جیسے ڈیجیٹل ایرا آ رہا ہے تو اس پہ ترقی ہوتی جا رہی, تو ہم نے بھی اب اس کو جو ہے کوہا پہ کمپیوٹرائز ڈیجیٹل لائبریری کر رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ ایسا ہے کہ ہم اوریکل پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ایک سافٹ ویئر بنے کہ جو ہے کوئی بھی یوزر ہمارے پاس آئے تو وہاں ہم ان کو شروع میں ہی ٹرمینل پہ ایک جو ہے کمپیوٹر رکھ دیں, وہاں ہمارا سارا ڈیٹا ہوگا. کوئی سی بھی بکس وہ سرچ کرنا چاہے تو اس کو مل جائے گی وہاں کمپیوٹر سے ہی کہ یہ بکس اویلیبل ہے یہاں پر یا نہیں. اچھا, منٹو اور جو ہے وہ جان ایلیا کے پڑھنے والے آج کل اس دور میں کچھ زیادہ ہیں, ان کے لیے کیا میٹیریل ہے آپ کے پاس؟
دیکھیں ہمارے پاس جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. آج کل جو ہے منٹو جو ہے اسپیشلی منٹو کو تو ابھی ہمارے پاس سی ایس ایس میں بھی ان کی ضرورت, لوگ جو ہیں ان کے کتابیں پڑھنے آتے ہیں. اسپیشلی نیو جنریشن جو ہے اس چیز کو جاننا چاہ رہی ہے. جان ایلیا کے ہمارے پاس کافی آتے ہیں لوگ, اس کی بکس ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے ایشو ہی رہتی ہیں وہ بکس جو ہے. ٹھیک ہے, ابھی کتنی بکس جو ہے وہ ایشو ہوئی ہوئی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ابھی ایسا ہے کہ پہلے تو ہم ابھی رینوویشن کے مراحل میں تھی, ہم نے ایشو اس کو روک دی تھی. اب دوبارہ سے ہم لوگوں نے ایشو اسٹارٹ کی ہے, تو تقریباً ہمارے پاس 3000 کے قریب ممبرس ہو چکے ہیں. اور ممبرشپ کا طریقہ بالکل ایزی ہے, جسٹ ہم ایک اس کو فارم دیتے ہیں, وہ اس کو اٹیسٹ کروا کے لے کے آتے ہیں. اس کے بعد NIC کارڈ ڈپوزٹ کرا کے 2 بکس یہاں سے جو ہے آپ یہاں سے بارو کر سکتے ہیں 15 ڈیز کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر 15 دن تک وہ اسٹوڈنٹ وہ بک لے کے واپس نہیں آتا تو کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں جی اگر 15 دن وہ بکس لے کے نہیں آتا تو پھر ہم ان سے 5 روپے پر ڈے کے حوالے سے اس پہ فائن چارج کرتے ہیں. اور وہ بھی جو فائن چارج ہوتا ہے اس صورت میں نہیں لیتے, ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی لائبریری کے لیے کوئی چیز یہاں کوئی اسٹیشنری آپ منگوا لیں. ویسے ہم نے کوئی ایسا نہیں ہے, بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویو آف کر دیا جائے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں. ٹھیک ہے. اچھا, 3000 ممبرس آپ نے مجھے بتائے, تو 3000 میں سے اگر روزانہ کی بنیاد پہ میں جاننا چاہوں کہ کتنے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں تو کیا تعداد ہوگی؟ یہ میں اس میں جو ہے کچھ تو جو ہے زیادہ تر یہاں ریفرنس اسٹڈی کے لیے آتے ہیں, اس میں کچھ ہوں گے تقریباً جو 50 کے قریب ہوں گے جو ایشو کروانے کے لیے بکس آتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, یہ صورتحال تھی فیریئر ہال لائبریری کی. میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ نصاب موجود ہے. ہسٹری اور ریفرنس کے لیے کافی ذخیرہ یہاں پر موجود ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. 3000 ممبر ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ریفرنسز کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور علم کا ذخیرہ اپنے اندر سمونے کے لیے. یہ تمام تفصیلات تھیں فیریئر ہال کی. یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. فیریئر ہال کی لائبریری اور اس میں موجود جو علم کا ذخیرہ ہے اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں. آئیے اب چلتے ہیں فیضی رحمانی آرٹ گیلری کی جانب. یہ بھی اپنی نوعیت کی ایک اہمیت کی حامل لائبریری ہے. وہاں پہ سینئر ڈائریکٹر جو اس تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں سرکار کی جانب سے, ان سے بھی بات کریں گے اور اس لائبریری کی کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کو جی. تو ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کی سب سے پرانی لائبریری میں. یہ فیضی رحمین کے نام سے لائبریری قائم ہے اور اس لائبریری میں آرٹ سے وابستہ لوگ, دلچسپی رکھنے والے اس لائبریری کا رخ کر سکتے ہیں. اگر اس لائبریری کا میں مناظر آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ وہ قدیمی کتابیں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں, جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان بھر کی لائبریریوں میں آرٹ سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو وہ کتابیں جو کہیں نہیں ملیں گی, وہ کتابیں جو ہیں وہ طرح طرح کی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. یہ لائبریری کے بارے میں تفصیلات جو ہے وہ یہاں پہ آویزہ ہیں کہ عطیہ فیضی کی پینٹنگز بھی یہاں پر موجود ہیں. 1876 میں جو ہے وہ یہ لائبریری قائم ہوئی تھی اور اس لائبریری میں صرف آرٹ کے حوالے سے کتابیں جو ہے وہ شیلف موجود ہیں, جس میں بے شمار ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں. یہاں پر جو ہے اسٹڈی روم بنایا گیا ہے. اس اسٹڈی روم میں یہاں پر آنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی اندراج کرانے کے بعد اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو کتابیں موجود ہیں ان کے حوالے سے بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ کتابیں انتہائی قدیم اور ایک اثاثہ ہے جو کہ یہیں پڑھنے کی اور اس پہ جو ہے وہ ریسرچ کرنے کی ہدایت ہے کہ یہیں پہ آپ استعمال کریں اور اس کے بعد واپس جمع کرا کے جا سکتے ہیں. ان کو اپنے ہمراہ دیگر لائبریریوں میں جیسے کہ کتابیں CNIC رکھوانے کے بعد جو ہے وہ لے جائی جاتی ہیں, وہ رولز جو ہیں وہ یہاں لاگو نہیں ہوتے. آئیے اب چلتے ہیں سینئر ڈائریکٹر کی جانب اور لائبریریز کے حوالے سے شہر کی کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں. دیکھیے, KMC کے تحت کراچی میں پہلے 100 سے زائد لائبریریز تھیں, لیکن 1988 کے بعد جب DMCs قائم ہوئی, ZMCs کے نام سے جو بعد میں DMCs ہوئی, تو وہ لائبریریز مختلف DMCs کو ٹرانسفر ہو گئیں. اس وقت KMC کے پاس 4 لائبریریز ہیں, جن میں سب سے بڑی لائبریری جو ہے وہ فیریئر ہال لائبریری ہے, جس میں 55,000 سے زیادہ 55,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں. اور
نہ صرف یہ کہ 55,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں، بہت قیمتی اور نایاب کتابیں بھی وہاں موجود ہیں، جس میں کئی ہمارے پاس 10ویں صدی عیسوی کے مخطوطات موجود ہیں، جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ بھی ہمارے پاس وہاں موجود ہیں اس لائبریری میں۔ فیڈرل ہال میں تو باقاعدہ رہتا ہے ہر وقت، اور وہاں پہ لوگ آ کے وہاں پہ بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور پھر اگر گھر لے جانے کے لیے پھر انہیں ممبرشپ لینی پڑتی ہے اور اپنا ساری ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، تو ان کی کتابیں ایشو بھی ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان کی پہلی آرٹ لائبریری ہے۔ 1948 میں عطیہ بیگم اور فیضی رحمین جب پاکستان آئے تو فیضی رحمین ایک بڑے آرٹسٹ تھے، عطیہ بیگم ایک بڑی جو ہے نا انٹلیکچوئلز میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ لائبریری قائم کی، اور اس کے بعد کیونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی تو یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی انہی کی پراپرٹی ہے۔ KMC کو اس کا کسٹوڈین بنا کے گئے اور وہ لائبریری KMC کے ریکارڈ میں آ گئی۔ اس میں بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ایک تو جدید دور میں جو ایجادات ہوئی، سب سے بڑی جو کمپیوٹر ہے آپ کا، جو کہ اب ہاتھ میں آ گیا ہے موبائل کی صورت میں، تو انٹرنیٹ پہ گوگل کے ذریعے آپ بہت ساری انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے لائبریریز تک جانا پڑتا تھا۔ پھر لوگوں میں پڑھنے کا رجحان بھی کچھ کم ہے آج کے نوجوانوں میں، یوں لائبریریاں ویران پڑی ہوئی ہیں، ورنہ لائبریری کی ضرورت تو ہر عہد میں تھی اور آئندہ بھی رہے گی۔ دیکھیے یہ لائبریری صرف نہیں ہے، پاکستان کا سب سے بڑا آڈیٹوریم اس میں بن رہا تھا فیضی رحمین آرٹ گیلری کے نام سے۔ اس کے اندر ایک 1800 سیٹس کا آڈیٹوریم انڈر کنسٹرکشن ہے، ایک لائبریری تھی، 2 آرٹ گیلریز تھیں، ایک فوٹو گیلری تھی، جو وسائل کی کمی کی وجہ سے ابھی پروجیکٹ رکا ہوا۔ لائبریریز سر دست تو ابھی کوئی نئی لائبریری بنانے کا پلان نہیں ہے۔ ابھی ہم نے ماضی قریب میں آج سے 2 سال پہلے ایک نئی لائبریری قائم کی تھی، وہ ہم نے ہمارا جو سفاری پارک ہے وہاں پہ وہ قائم کی تھی۔ ناظرین، لائبریریز کی کیا اہمیت ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، لائبریری کتنی ضروری ہے؟ آئیے چلتے ہیں لائبریری میں موجود جو بچے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، اور کون کون سی کلاسز کے وہ جو زیادہ رجحان رکھتے ہیں لائبریریز کی جانب، اور اس ڈیجیٹل دور میں آیا کہ لائبریری آنا ضروری ہے یا نہیں، بچے کیا کہتے ہیں، آئیے جان لیں۔ یہ لائبریری بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بہت زیادہ۔ یہاں پہ CSS کی یا دنیا کی ہر چیز طرح کی کتاب، چاہے قدیم ہو یا ابھی جو نئی آئی ہو، سب موجود ہوتی ہے۔ دنیا کے مطلب کراچی بھر کے بچے آتے ہیں یہاں پہ مفت میں بیٹھ کے CSS کی بھی تیاری کرتے ہیں، اور اس کے ریلیٹڈ یہ کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں پیچھے، سب ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جو غریب بچے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا اچھا انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ لائبریری کی ممبرشپ حاصل کر لیں جو کہ اتنی مہنگی نہیں ہے، 100 روپے زیادہ سے زیادہ ہے، تو آپ اس کوئی بھی کتاب ایشو کرا سکتے ہیں، چاہے CSS کی ہو، چاہے PMS کی ہو، چاہے CA کی ہو، کوئی بھی کتاب آپ کو چاہیے ہو، آپ اس لائبریری سے آ کے مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ لائبریری ایک آپ کو فوکسڈ ایک انوائرمنٹ ایسی دیتی ہے جا سکتے ہیں، اور بغیر انٹرپشنس کے، جو کہ نارملی ہم لوگوں کے گھروں وغیرہ میں اتنا ہم لوگوں کو سیٹ اپ نہیں مل پاتا۔ جب آپ کو خاص طور پہ اس طریقے سے پڑھنا ہو جو ڈیڈیکیٹڈ اسٹڈی مانگتا ہو، اس کے لیے لائبریری سے اچھا کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں ہے۔ ایجوکیشن از دا اونلی پنیشیا فار مائی نیشن نا۔ تو جن قوموں کے اندر پڑھنے کی لائبریری کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے تو ہم جیسے ہی شاید زوال پذیر ہو جاتے ہیں، اور وہ معاشرہ جو ہے وہ ڈاؤن ٹروڈن ہو جاتا ہے، اس کا جو نوجوان ہے وہ سوشلی سائیکولوجیکلی اس کا موریل بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں، تو ہم اپنے ہاسپٹلس میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ طبقہ جو رسپانسبل ہے وہ اسٹل لائبریری یوز کرتا ہے، وہ اسٹل پیپر دیتا ہے، وہ اسٹل بک سے دوستی چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے نوجوان نسل کو کہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کسی مقام پہ چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو کسی قابل بنانا چاہتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کریں، کوئی ایسا باکس، کوئی ایسا بک شیلف رکھیں جہاں سے بچے کو دوستی کی عادت پڑے کتاب کے ساتھ، کیونکہ کتاب کے بغیر ہم مسلمان بھی ہیں، قرآن شریف ہماری کتاب، ہمیں کہا گیا کہ ہم پڑھیں اور صرف پڑھیں۔
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو یہ لائبریری ایک ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم آئیں, پڑھیں, کچھ سیکھیں. لائبریری اتنی ضروری ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہاں ہماری جنریشن آگے بڑھے گی, یہاں ہماری جنریشن سیکھے گی. جو لوگ بک افورڈ نہیں کر پاتے وہ یہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, یہاں بیٹھ کر یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں. اتنی ضروری ہے. اور جو اولڈ ایج میں اگر جو مثال کے طور پر جو ریٹائرمنٹ لے کر جاتے ہیں وہ بھی بکس پڑھنے یہاں پر آتے ہیں. نیوز پیپر ہوتی ہے, دوسری چیزیں سائلنس ہوتی ہے, یہاں پیس ہوتا ہے. کچھ ایسی سولس والی بکس ہوتی ہیں وہ بہت بہتر ہوتی ہیں. CSS جو کرتے ہیں وہ بھی یہیں آتے ہیں, وہ بھی یہیں بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں. اس کی اہمیت تو انکاؤنٹیبل ہے, کاؤنٹیبل تو کسی بھی اس کی خاص کر کے اس کی نہیں ہے. سب کے لیے لائبریری بہت ضروری ہے, بہت ضروری. یہاں پہ اگر شہر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں دن بدن جو ہے نا لائبریریز بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. میں بھی بہت بھٹکا ہوں. اس کے لیے میں ایک ڈیفینس لائبریری کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے بولا کہ 4,500 فیس پہلے جمع کرواؤ, پھر مہینے میں اتنے ہوں گے. پھر میں برٹش لائبریری گیا, وہاں پہ 6,000, وہ برٹش بھی اچھی تھی, وہاں پہ 6,000 فیس مانگ رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک تیسری لائبریری تھی, اس کا مجھے نام ابھی یاد نہیں, لیکن مطلب جتنی بھی لائبریری جو پبلکلی اویلیبل ہے نا وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے. یہ سمجھو ان کے لیے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہو. یا ہم تو اسی ایک لائبریری ہے جو پورے شہر میں, فریر ہال ایک فری ہے جہاں پہ ہم صحیح سے پڑھ سکتے. لائبریری میں اسٹڈی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لائبریری کے بہت سارے فائدے ہیں. لائبریری کو یوٹیلائز کرنا, ان کے ماحول کو یوٹیلائز کرنا بہت ضروری ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اسپیشلی. جس طرح آئی ایم پریپیئرنگ فار مائی سیلف فار دا کمپیٹیٹیو ایگزام آف CSS, سو اٹ از مینڈیٹری ٹو یوٹیلائز دا environment of library. That's why I have joined. So everyone should join the library in order to enhance their knowledge. لائبریری کا بہت بڑا رول ہے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں. جیسے آج کل وی نو اباؤٹ ٹوڈیز ایرا, اٹ از اے گلوبل ایرا. تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, زیادہ تر میڈیا کی طرف جانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لائبریری کی طرف آنا. کیونکہ لائبریری جو ہے ہمیں میڈیا سے زیادہ ہے, جتنے بھی سارے اور پلیٹ فارم ہیں ان سے زیادہ ہمیں وہ مطلب انہانس کرتا ہے, ایون موٹیویٹ کرتا ہے. لائبریری کا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے ہمیں پڑھنے کے لیے بہت انہانس کرتا ہے. جیسے میں گھر پہ پڑھتی تھی تو آئی شوڈ ناٹ یوٹیلائز مائی نالج ان اے پراپر وے. جب سے میں نے لائبریری آنا اسٹارٹ کیا ہے تو آئی ہیو امپروو مائی سیلف اے لاٹ. تھوڑے سے ٹائم میں نے بہت کچھ لائبریری میں آ کر مطلب امپروو کیا ہے چیزوں کو, اور میں نے اتنی بہت ساری چیزیں سیکھی ہے. لائبریری کا جو رول ہے اس سوشل میڈیا کے ورلڈ میں وہ ڈمنش ہو گیا ہے. جب سے سوشل میڈیا کا رول سوشل میڈیا بڑی ہے تو لائبریریاں جو ہے نا, اور بک ریڈنگ جسے ہم کہتے ہیں بک ہولک کہتے ہیں نا, وہ ختم ہو گیا ہے. اس وجہ سے لائبریریاں جو ہیں, لائبریریز ہیں وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کم جا رہے ہیں. اس وجہ سے اگر آپ کو تیاری کرنی ہے, کسی حساب سے جانا ہے, تو آپ لائبریریز میں جا سکتے ہیں. اور لائبریریز میں آپ سے سکون کا ماحول مل سکتا ہے. آپ سوشل میڈیا سے دور ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں سکون سے ایزیلی. مگر سوشل میڈیا کے کچھ فوائد بھی ہیں, کچھ نقصان بھی ہیں. اس وجہ سے آپ یہاں پہ سوشل میڈیا نہیں ہوتی تو بندہ ایزیلی سے پڑھ سکتا ہے, کسی بات پہ کنسنٹریٹ کر سکتا ہے, کسی ٹاپک پہ ڈسکس کر سکتا ہے. میں آتا ہوں بدر سے, وہاں پہ لائبریری کی وہاں پہ اگر DHA میں اگر کوئی لائبریری ہے تو اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. گورنمنٹ لائبریریز نہیں ہے, اور وہاں پہ کووڈ کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے. ابھی یہاں پہ اگر میں آتا ہوں مجھے بسز چینج کرنی ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں بہت اہم ہیں. ابھی دیکھو ابھی یہ علاقہ ہے جہاں پہ لائبریری, زیادہ تر لوگ اس لائبریری کو نہیں جانتے کہ کوئی لائبریری ہے. یہاں پہ پارک لیتے ہیں, ایز اے ٹک ٹاکرز آتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں یہ لوگ. اگر میں کسی کو بولتا ہوں کہ میں اس جگہ پڑھنے جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے وہی جگہ جہاں پہ ٹک ٹاکرز آتے ہیں. ابھی ہم لوگ چاہیے کہ ایسی زیادہ جگہیں بنائیں جہاں پہ ہم لوگ جا کے پڑھ سکیں, اسٹوڈنٹس کو موقع فراہم ہو. جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں. ابھی میں اگر کوئی اپنا بک یہاں سے اٹھا سکتا ہوں, پڑھ سکتا ہوں. اگر میں مارکیٹ میں جا کے وہ خریدنا چاہوں گا تو مجھے اس کے لیے پے کرنا پڑے گا. یہاں پہ کوئی بندہ آتا ہے وہ کچھ نالج حاصل کرنا چاہتا ہے, یہاں پہ بک لے پڑھے واپس رکھے, اس کے لیے ایزی. جی تو ناظرین, آج کے پروگرام میں شہر کے کتب خانوں کے حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کیا. شہر میں 4 بڑے کتب خانے ایسے ہیں جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ماتحت ہیں, جن میں سے ایک فیریل ہال ہے. فیریل ہال کی جو تفصیلات تھیں وہ آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی. ساتھ وہ طلبہ جو وہاں پر پڑھنے آ رہے تھے لائبریریوں میں, ان کا کیا کہنا تھا کہ شہر کے تمام اضلاع میں لائبریریز قائم ہونی چاہیے تاکہ کتابوں سے دوستی کو فروغ مل سکے. یہی وہ کتابیں ہیں جو انسان کو تعلیمی میدان میں کامیابی دلاتی ہیں. ہم امید کرتے ہیں آج کے پروگرام کے بعد انتظامیہ کی جانب سے
کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ یہ تمام مطالبات جو پروگرام میں طلبہ نے کیے ہیں وہ پورے ہوں اور ہر اضلاع میں ایک لائبریری قائم ہو اور جو لائبریریاں غیر فعال ہیں وہ بھی آپریٹ ہونا شروع ہو جائیں. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. احسان عباسی، آج پاکستان کی آواز.